ناظرین السلام علیکم. ناظرین ڈاکٹر دانش پروگرام سوالیہ کے ساتھ حاضر ہے. ناظرین قومی اسمبلی یہ پارلیمنٹ کسی بھی دنیا میں ایک جمہوریت کسی بھی جمہوری حکومت میں ایک بہت اہمیت کا ادارہ ہوتا ہے. ریاست کا ایک بہت اہم حصہ ہوتا ہے جہاں قانون سازی کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس سے سپیریئر ادارہ جو ہے وہ کوئی نہیں ہوتا ہے. اور پاکستان میں گزشتہ کئی سالوں سے پارلیمنٹ اور جو یہ نیشنل اسمبلی ہے اس ریاستی ادارے کی بڑی تذلیل کی جاتی ہے. اس کی حیثیت بڑی خراب ہوتی رہی ہے یہاں تک کہ اس ریاستی ادارے کی اب اہمیت جو ہے عوام کی نظروں میں ختم ہو گئی. اور کرنے والے کون ہیں؟ جو اس جمہوری حکومت میں پارلیمنٹ کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں وہی عوامی نمائندے اور وہ لوگ جو اس اسمبلی میں کام کرتے ہیں. اعلیٰ سرکاری ملازم جو نیشنل اسمبلی کے عہدیداران ہوتے ہیں وہ اور پارلیمنٹ میں جانے والے عوامی نمائندے، ان دونوں نے اس ادارے کو تباہ کرنے میں اہم کردار ادا کر دیا ہے. خاص طور پہ اس ادارے کی کارکردگی، اس میں اپوائنٹمنٹس اور اس میں پسند اور ناپسند وکٹمائزیشن از اے ویری امپورٹنٹ میٹر ہو گیا ہے. میں وہ نہیں جانا چاہتا کہ پارلیمنٹ میں شراب کی بوتلیں نکل آئیں یا فنا نکل آئیں. ٹھیک ہے جی، یہ ایک میٹر ہے، بہت ڈسکس ہو چکا ہے اور یہ کسی کا پرسنل بھی ہے. میں تو ان چیزوں میں آ رہا ہوں کہ اس ادارے کو تباہ کرنے میں عوامی نمائندے اور وہاں کے اعلیٰ سرکاری ملازم پرسنل وکٹمائزیشن کس طرح کرتے ہیں اور کس طریقے سے اس ادارے کو تباہ کرتے ہیں. اس پہ ہم بات کریں گے. میرے ساتھ آج جو مہمان ہیں آئیے ان کا تعارف کراتے ہیں. میرے ساتھ ہیں رؤف کلاسرا صاحب. رؤف کلاسرا صاحب اینالسٹ، کالمسٹ، ایک نام، بہت بڑا نام. آپ کا شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا. جمشید دستی صاحب بھی ہوں گے، ممبر آف نیشنل اسمبلی ہیں، بہت سچ بولتے ہیں. ان سے پارلیمنٹ کی کارکردگی اور ان کے سرکاری میرٹ اور ڈی میرٹ پہ بات کریں گے. شراب اور اس کے اوپر ہم بات نہیں کرنا چاہتے، بڑی باتیں ہو گئی ہیں. رشید گوڈل صاحب جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں بھی تھے اور ایم کیو ایم سے ان کا تعلق ہے اور وہ ہمیں جوائن کریں گے جلد اور فون پہ ہوں گے اس وقت. جمشید دستی صاحب جو ہیں ممبر آف نیشنل اسمبلی ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ لائن پہ ہوں گے. آپ تینوں کا شکریہ سر. سب سے پہلے رؤف کلاسرا صاحب. رؤف کلاسرا صاحب کیا کہیں گے؟ یہ قومی اسمبلی کا ادارہ جو ہے وہ اعلیٰ سرکاری افسر سے لے کر عوامی نمائندے سب اس ادارے کو تباہ کرنے پہ جلے ہوئے، کیا کہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب آج آپ نے بڑا ایک اہم موضوع اٹھایا، پرٹیکولرلی جب سارے باقی میرا خیال ٹیلی ویژن شوز جو ہیں وہ طالبان اور حکومت اور سیز فائر اور ان ڈراموں میں یہ مصروف ہیں. ایٹ لیسٹ آپ نے ایک ایسا ٹاپک میرا خیال پک کیا ہے جس سے بہت سارے لوگ، اور پرٹیکولرلی میں کہوں گا جو میرے لیے ایک ڈسٹربنگ چیز ہے کہ ہماری بھی میں بہنیں جاب کرتی ہیں، ورکنگ وومن ہیں، کہ جو انوائرمنٹ وہاں پہ میں نے دیکھا ہے پچھلے کچھ عرصے میں یہ قومی اسمبلی میں رپورٹنگ کرتا ہوں اور بھی بہت سارے ہمارے دوست ہیں جو آ کے رپورٹس کرتے ہیں، تو میرے لیے بہت سارے شاکس بھی ہیں. اور پرٹیکولرلی میں کہوں گا کہ ایک دو کیسز پچھلے دنوں ہم نے ٹیک اپ کیے تھے اور ان کے فالو اپس کے طور پر جس طرح کی چیزیں سامنے آئی ہیں، اور جیسے وہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں اور کسی کے منہ میں آپ کہہ سکتے زبان نہیں ہے کہ جو زیادتیاں وہاں پہ کی گئیں اور جس طرح کے وہاں پہ سکینڈلز آئے ہیں، جس طرح کی اس میں سیکسول سکینڈلز آئے ہیں، فائنانشل آئے ہیں، دیگر، اور دن دہاڑے ایسی چیزیں کی گئیں. اور مجال ہے کہیں سے کوئی اس پہ ایجیٹیشن ہو، کوئی اس پہ بات کی جائے یا اس پہ کچھ نہ کچھ کہا جائے. اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی میں کہاں سے شروع کروں. فہمیدہ مرزا صاحبہ کے دور سے شروع کیا جائے یا موجودہ اپنے اسپیکر صاحب اعجاز صادق صاحب ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے ڈیسنٹ تھے، ان کی ڈیسنسی کے راز ان کے کھولے جائیں، ان کو ایکسپوز کیا جائے. وہ تو جس چیز کو آپ ہاتھ لگاتے جائیں گے، جس اینٹ کو اٹھائیں گے تو نیچے سے کچھ نہ کچھ تو نکل آئے گا. اور پرٹیکولرلی جو میرے لیے زیادہ سیریس بات ہے ڈاکٹر صاحب کہ اسی قومی اسمبلی نے ایک یہ قانون پاس کیا تھا جس میں شہری رحمان صاحبہ کا بڑا ہاتھ تھا اور بھی وہ اس میں خواتین تھے، اور اسپیکر صاحبہ خود بھی خاتون تھی فہمیدہ مرزا صاحبہ. ان کے دور میں ایک یہاں پہ لا لایا گیا تھا، قانون لایا گیا کہ وومن ہراسمنٹ کا، کہ ان کیس اگر وہ عورتوں کے خلاف جو ورکنگ وومن ہیں جو جاب پہ ہیں اگر ان کو ہراس کیا جاتا ہے تو ان کی کیا سزا ہوگی، کیا پروسیجر ہوگا، کیا طریقہ کار ہوگا. آپ کبھی ڈاکٹر صاحب آئیں گے میں آپ کو قومی اسمبلی لے کے جاؤں گا. یہ قومی اسمبلی میں 3-4 جگہوں پہ بڑے بڑے انہوں نے پوسٹر لگائے ہوئے ہیں اور اس قانون کے تحت یہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ اگر کسی کو ہراس کیا جائے گا خاتون کو تو وہ کہاں جا سکتی ہے اور اس کو کتنی سزا ملے گی جو ہراس کر رہا ہے. اور انٹرسٹنگ ہے کیس میں یہاں سے شروع کرتا ہوں. ایک لڑکی، ایک بیچاری، اس کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی، 2-3 بچوں کی ماں، وہ جاب کرتی تھی اس پہ ڈیلی ویجز پہ قومی اسمبلی میں.
تو وہ جو وہاں پہ ایک ایڈیشنل سیکرٹری صاحب تھے تو انہوں نے کسی طریقے سے ان کو اپروچ کیا, وہ ان کو لے کے گئے, ان کو ڈیلی ویجز پہ انہوں نے فہمیدہ مرزا صاحبہ سے انڈکشن کروا لی. اس کے بعد جو ہمارا ہتھیار ہوتا ہے مردوں کا, ہم بھی کوئی فرشتے نہیں بیٹھے ہوئے, ہم سارے ایک جیسے ہیں تقریباً. تو اس کے بعد اس عورت کی انہوں نے ایکسپلوٹیشن شروع کر دی اور اس کو وعدہ کیا جی کہ میں آپ کی مستقل نوکری کرا دوں گی, کرا دیں گے آپ کی. وہ خیر وہ نہیں ہونا تھا. اور جب ان کو نکالنے کا ٹائم آیا, انہوں نے جا کے اسپیکر صاحبہ سے ملاقات کی, فہمیدہ مرزا صاحبہ سے, ان کو ساری بات بتائی کہ مجھے کیسے ایکسپلوٹیشن کا شکار کیا گیا ہے اور کون کون سے افسر تھے, اور یہ میرے ساتھ تو ایک بہت بڑی زیادتی کی ہے. مجھے تو ایک ایشورنس دی گئی تھی کہ آپ کی نوکری پکی ہو جائے گی, آپ کو چپ رہنا چاہیے اور آپ اپنا منہ نہ کھولیں. آپ کو پتہ ہے اسپیکر صاحبہ نے کیا کیا, ان کو ڈانٹ ڈپٹ کی ہے. ان کے اپنے ایک آگے سے ملازم کو لے کے آئی تھی کہوٹا سے, ایک ملازم تھے, پی آر او تھے وہاں پہ, شمون ہاشمی صاحب. وہ 17 گریڈ میں تھے, وہ 40-42 سال کی عمر میں. ان کو لائی, ڈیپوٹیشن پہ لائی تھی, اور 20ویں گریڈ میں جوائنٹ سیکرٹری لگا دی, دنیا کا کم عمر ترین جوائنٹ سیکرٹری ہے, اس کی بات آگے کریں گے. انہوں نے ان کے پاس بھیج دیا, انہوں نے ان سے ڈیل کی شمون ہاشمی صاحب نے, اور لڑکی کو کہا کہ آپ جائیں اور کسی پراپر فورم پہ شکایت کریں. یہ تو فورم ہی نہیں ہے. اب ذرا اندازہ کرتے ہیں کہ یہ کس طریقے کی یہاں پہ وہ ہو رہی ہے کہ یہ خود قانون بنا رہے ہیں, اس کو قومی اسمبلی میں ڈسپلے کیا جاتا ہے. اور اس لڑکی کا نہ میں آپ کو نام بتاتا ہوں نہ چیزیں کرتا ہوں. میری شمون ہاشمی صاحب سے پوائنٹ آف ویو بھی لیا, میں نے آپ کو کچھ چیزیں بھیجی ہیں, میرا خیال آپ نے پڑھی ہوں گی, اس میں ان کا پورا پوائنٹ آف ویو شامل ہے. انہوں نے اس کو باقاعدہ کنفرم کیا تھا کہ ایسے واقعی ہوا ہے, خاتون ہمارے پاس آئی تھی, ہمیں بتایا تھا, لیکن ہم نے کہا ہے کہ یہ فورم بھی نہیں ہے اور آپ یہاں پہ شکایت کر بھی نہیں سکتی. اور اس کے بعد ایک لمبی ایک طویل داستان ہے, اس کے ساتھ کیا ڈیلز کی گئیں, اس کو نکالا گیا. اب یہ موجودہ اسپیکر صاحب ہیں, انہوں نے پھر اس کو دوبارہ آ کے ریسٹور کیا اسی خاتون کو, جو میں سمجھتا ہوں اچھا کیا ہے. وہ 2 بچوں کے بیچاری ایک مظلوم عورت ہے, اس کو نوکری دی ہے, اچھا کام کیا, ریسٹور کیا گیا ہے. مطلب میں سمپل اتنا بتانا چاہ رہا ہوں, یہ چیزیں چھپتی ہیں, یہ ریکارڈ پہ آئی ہیں, یہ سٹوری فائل کی گئی ہے. ایم این ایس بھی پڑھتے ہیں, وزیر بھی پڑھتے ہیں, حکومتیں بھی پڑھتی ہیں, لیکن ان کا ایک انہولی الائنس دیکھیں یہ ڈاکٹر صاحب, کہ نہ یہ مسئلہ کسی نے اٹھایا, نہ کسی نے وہاں پہ بات کی, نہ اسپیکر کو چیلنج کیا گیا کہ آپ کے اتنے بڑے ادارے میں خود آپ خاتون آفیسر ہیں, آپ کے پاس یہ شکایت آئی جا رہی ہے اور آپ نے کیا کیا ہے. ابھی ریسنٹ کیس یہ رومانہ کاکڑ کا ہمارے سامنے آیا ہے, اور جس طرح کی جتنی بڑی زیادتی بلوچستان کی ایک پشتون بیلٹ سے آئی ہوئی ایک خاتون افسر کے ساتھ کی گئی, وہ تو رونگٹے کھڑے کر دینے والی کہانی ہے کہ پورے بلوچستان سے ایک آئی تھی, لڑکی آئی تھی, جو اس کو ڈیپوٹیشن پہ لایا گیا تھا, اور پورا پنجاب بھرا ہوا ہے. ہم نے قومی اسمبلی میں آپ اٹھا کے دیکھ رہے ہیں 80% سے زیادہ پنجاب ہے, ہمارے پنجابی ہم ہی سب سے زیادہ سمجھدار ہیں. ایک آئی تھی, اس کو باقاعدہ ایک کھلی میٹنگ میں انہوں نے اپنے اعجاز صادق صاحب نے, جس کو میں نے کنفرم کیا 5-6 سورسز سے, میں کہ ہو سکتا ہے کہ بعض دفعہ کوئی بعض ایگزیجریشن ہو جاتی ہے, انہوں نے کہا کہ جب وہاں پہ انٹروڈکشن ہو رہا تھا, اسپیکر یہ نئے ہیں اعجاز صادق صاحب, تو انہوں نے رومانہ کاکڑ اور ان کے ساتھ 1-2 اور خواتین بیٹھی تھی, ان کی طرف دیکھ کے کہا کہ آپ لوگوں کو تو مجھے پتا ہے کہ آپ لوگوں نے بڑی کرپشن کی ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں آپ لوگوں کو تو دیکھ لوں گا, ایف آئی اے کے ذریعے آپ لوگوں کو الٹا لٹکوایا جائے گا. اچھا, میں نے جب یہ بات سنی کسی کے سورس سے, مجھے یقین نہیں آیا کہ یار صادق صاحب بڑے انتہائی خاندانی آدمی ہیں, بڑے ڈیسنٹ آدمی ہیں. میں توقع نہیں کرتا تھا کہ ایک پبلک گیدرنگ میں جہاں پہ انٹروڈکشن ہو رہا ہوگا اس میں اس طرح کے الفاظ یوز کریں گے, وہ بھی خواتین کے لیے. تو میں نے 5-6 لوگوں سے پوچھا جو وہاں پہ موجود تھے, میرے کچھ جاننے والے تھے, 5-6 نے ایک ہی بات کی کہ الفاظ استعمال کیے گئے. پھر جس طرح اس سے رومانہ کاکڑ کو نکالا گیا, یہاں سے ان کو ہراس کیا گیا تھا, جہاں پہ رہتی تھی ان کے دروازے توڑے گئے, ان کے پیچھے بندے لگائے گئے. ایون یہاں تک اگر رومانہ کاکڑ نے کسی کو وکیل کرنے کی کوشش کی تو ان وکیلوں کی ان کی بیویوں کو ٹیلی فون کرایا گیا کہ آپ کا میاں کا اس کے ساتھ کوئی غلط بات چیت ہے, اس کو روکیں. ایون وکیل کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. اب مجھے ریسنٹلی پتا چلا وہ بلوچستان واپس ان کو بھیج دیا گیا یہاں سے, کہ وہاں بلوچستان سے کوئی بندہ سرو نہیں کر سکتا قومی اسمبلی میں. وہاں پہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے بندے اس کے پیچھے لگا دیے گئے کہ دفتر سے نکلے گھر تک جائے, اس کے پیچھے جانا ہے, اس کی گاڑی کو ٹھوٹے مارنے ہیں اور اس کی گاڑی کو جا کے اپنے پتھر مارنے ہیں. یہ کام بلوچستان میں بھی جاری ہے. یہ مینٹیلٹی ہے ڈاکٹر صاحب جس کا رونا رو رہے ہیں. یہ کسٹوڈین آف ہاؤس ہیں, یہ ہمارے پارلیمنٹیرین ہیں, یہ ہمارے اسپیکر ہیں, یہ ان کی بیوروکریسی ہے جو نیچے سے بیٹھی ہوئی ہے, اور جس کے خلاف انہوں نے ہراسمنٹ کے چارجز لگائے تھے. فہمیدہ مرزا کے پاس لڑکی نے جا کے, اس کو باقاعدہ یہاں پہ پروموشن بھی ملی ہے, اس کو ریٹائرمنٹ کے بعد ایکسٹینشن بھی دی ہے موجودہ اسپیکر صاحب نے. یہ یہاں پہ انصاف ہو رہا ہے, یہ جسٹس ہو رہا ہے. یہ آپ کو ٹپ آف دا آئس برگ بتائیے. مزید کہیں کہ مزید کہانیاں بھی سنا دیں گے آپ کو آگے پروگرام میں ڈاکٹر صاحب. نہیں, وہ تو آپ نے کہا, لیکن میں آپ سے بھی آگے پوچھوں گا, لیکن اس میں بیٹھے میں میرے پاس رشید گوڈل صاحب بھی. رشید گوڈل صاحب, یہ رومانہ کاکڑ کا انہوں نے بتایا ہے, ایک اور خاتون ہے جس کا نام نہیں بتایا, ان کا یہ کہنا ہے کہ اسپیکر اس نیشنل اسمبلی سے لے کر آپ کے نیشنل اسمبلی کے اعلیٰ جو افسر ہیں اور ایون کہ چیف سیکرٹری بلوچستان,
یہ اتنا زیادہ، کیونکہ میرے پاس اس وقت دیکھنے میں آیا پیپرز کہ ندید افضل چند جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے تھے انہوں نے بہت زبردست ریمارکس دیا ہے رومانہ کاکڑ کے سلسلے میں. اس کے بعد جو ایلیگیشنز ہے، یہ چارج شیٹ میرے پاس ہے، یہ ایلیگیشنز جو ہے وہ ایک 18 گریڈ کے افسر کے لیے نہیں بنتی ہے. اس کے بعد میرے پاس ہے یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی سرٹیفکیٹ آف اپریسیشنز، ٹھیک ہے سر. اس کے بعد جناب یہ ابھی ریسنٹلی انہوں نے خورشید شاہ کو لیٹر لکھا ہے جناب چند صاحب نے، اور کیا لکھا ہے میں تھوڑا سا پڑھ دیتا ہوں کیونکہ اتنا ٹائم ہوتا نہیں ہے، کہ یہ جو ناجائز جونیئر افسران کو من مانی دھمکیاں دیتے رہے ہیں، ان کی سرکاری خدمات کو داغدار کر دیا ہے، خاص طور پر خاتون افسر کو انکوائری کے نام پر ہراساں کرتے ہیں. آپ تو پبلک اکاؤنٹس میں کام کر چکے، رومانہ کاکڑ کی خدمات آپ نے دیکھی ہوگی، اس پر یہ چارج شیٹ لگایا جا رہا ہے اور اس کے خلاف جیسے انہوں نے کہا ہے کہ اس کو مارنے کی بھی کوشش کی گئی ہے، اس کو دھمکیاں بھی دی جا رہی ہے، اس کو FIA سے الٹا لٹکانے کی بھی بات کی جا رہی ہے، اور یہ ہے خواتین پروٹیکشن بل اینڈ دس اینڈ دیٹ. کیا کہیں گے آپ؟ ڈاکٹر صاحب بات کچھ حد تک صحیح بھی ہے، کچھ حد تک غلط بھی ہے. رومانہ کاکڑ صاحبہ ایڈیشنل سیکرٹری میرا خیال ہے وہاں پہ تھی PAC کے اندر، ڈیپوٹیشن پہ آئی تھی، ٹھیک ہے نا. تو وہاں پہ آئی تھی، انہوں نے کام اچھا کیا، منٹس باقاعدہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی صحیح بنتی تھی. پہلے سے میں ٹیکسٹائل کمیٹی کے اندر تھی، کام تو اچھا کیا تھا. مطلب ایز اے سیکرٹری جو ان کا کام تھا منٹس دینا، پراپر منٹس بنانا، پراپر منٹس ڈسپیچ کرنا. اور جب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی آخری میٹنگ ہوئی تو ڈاکٹر صاحب تمام پارٹیوں کے لوگوں نے اکراس دا بورڈ انہوں نے اس خاتون کی تعریف بھی کی. اس کے بعد یہ قصہ آیا سننے میں تو معلوم یہ ہوگا ڈپوٹیشن میں جو آئے ان کو واپس اپنی اپنی جگہ بھیجا جائے گا. جب ان کے پاس پوچھا گیا تو بولا ہم نے سب کو بھیجنے. اچھا اس کے بعد یہ کیس کی اخباروں میں خبریں سنی، میڈیا پہ 1-2 بار ٹکر سنے، پھر پوچھا سیکرٹری صاحب سے ادھر تو انہوں نے کہا نہیں جتنے وہاں سے آئے ہوئے نا تو ان کو واپس بھیجا جائے گا، چاہے وہ سندھ سے آئے ہوں، چاہے بلوچستان سے آئے ہوں، چاہے KPK سے آئے ہوں. تو بات میرے لیے تو ختم ہو جاتی کہ چلو رول اکراس دا بورڈ رول ہے تو میں کون ہوتا ہوں اس کو بولنے کے، یہی کہتا ہوں. لیکن جب روف کلاسز آپ سنا رہے وہ تو دوسری سٹوری، اس پہ تو انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اگر اس میں سچائی ہے تو انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اس پہ. اچھا جی دستی صاحب میری آواز آ رہی ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب آ رہی ہے. دستی صاحب آپ نے پارلیمنٹ کے اندر جو خرافات ہوئی، جو کچھ بھی ہوا، اس کا ایک اپنا پوری دنیا میں اس کا شور ہے، اس کے اوپر آپ کو بھی بلایا گیا، میں اس پہ نہیں پوچھوں گا. میں پارلیمنٹ کے اس کردار کے اوپر آ رہا ہوں کہ اسپیکر کے اوپر ابھی جو رؤف کلاسرا نے کہا ہے کہ ان کا انداز، اس سیکرٹری نیشنل اسمبلی جو ہے وہ اور دوسرے جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی، یہ سارے جو خواتین، اور یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ پارلیمنٹ کو کس طرف لے جا رہے ہیں؟ یہ ادارہ تباہ ہو رہا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ ڈاکٹر صاحب یقیناً بڑا افسوس ہے، یہ بھی ہم تو نئے لوگ آئے تھے، دیکھ رہے سسٹم کو. کوئی سچی بات کرتا ہے تو اس کو پہلے تنقید کا نشانہ بن جاتا ہے، اسے کسی ایجنسی کا اعلی کہا جاتا ہے، کبھی طالبان کہا جاتا ہے. اب کون سچی بات کہے گا؟ کوئی پوچھنے والا ہے؟ یقیناً طور پہ ایک شرمناک فیل ہو رہے ہیں اور کوئی شخص جرات نہیں کرتا. پتہ سب کو ہے، کوئی نہیں بولتا. جب کوئی بولتا ہے تو اس کے ساتھ جی ہوتا ہے جو آپ دوسرا تیسرا دن سن رہے ہو کہ جی وہ یہ ہو گیا، وہ آزاد ہے، اس کو کسی نے منہ نہیں لگایا، کوئی نہیں پوچھا. یہ بھی ہوا ایک CM نے 2 بیوروکریٹ کی بیوی سے گن پوائنٹ پہ طلاق لے کے شادی کی، وہ کسی نے آج تک انکوائری کی؟ کوئی بولا؟ کوئی آگے چلا؟ کوئی نہیں پوچھا. یہ ایک آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. اس کے لیے کوئی یا تو کوئی اللہ تعالیٰ کوئی ایسا معجزہ دکھا دے یا کوئی ایسا کوئی انقلاب ہے. تو میں تو کچھ نہیں کہا، میں تو جو کچھ میرے بارے میں کہا جا رہا ہے پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کہا، نہیں بخشا جا رہا پورے سب کو، کبھی چور کبھی ڈاکو. تو آپ بتاؤ کہ کون سچ بولے گا؟ کلاترا صاحب کی بڑی مہربانی ہے، بھائی ہے میرے محترم ہے، ہم تو اس کا احترام کرتے ہیں، بلکہ کافی ساری چیزیں گفتگو تک میں ہم ان سے سیکھتے ہیں کیونکہ یہاں یہ پہلے بیٹھے ہیں. پٹیل صاحب محترم ہے، ان سابق دوستوں کو کافی چیزوں کا پتہ ہے. گبول صاحب نے اس نے بات کر دی تھی. تو اب کیا کریں؟ کون ان سے پوچھے گا؟ وزیر داخلہ نے اسمبلی میں کہہ دیا کچھ نہیں ہوا، کوئی کہتا ہے کچھ یہ نہیں ہوا. تو اب یہ سارے اپنے دھندے پہ لگے ہوئے ہیں اور اس ملک کا اللہ حافظ ہے. اور بعد میں کہتے ہیں جی قومی سلامتی پالیسی پہ اتنے بڑے ایشو پہ بات ہو رہی تھی تو یہ کون سی سازش ہوگی کہ ہم اللہ کو جان دینی ہے؟ ہم تو ان چیزوں پہ کبھی سوچ ہی رکھتے کوئی ساتھ یا ناصر یا کسی سعود کا یا کسی ایجنسی کا اعلیٰ کار بنو. میں تو ورکر آدمی ہوں. باقی آپ بہتر سمجھتے ہو، سینئر ہو، دیکھ رہے ہو اس کا کیا ہوگا، کون کرے گا؟ ٹھیک ہے، میں آگے بات کرتا ہوں آپ سے، میں آگے بات کرتا ہوں، لیکن یہاں ایک بات کرتا چاہتا ہوں آن ایئر،
اور ٹھیک ہے جو آپ نے ایک چیز کی نشاندہی کی وہ کسی کا پرسنل فیل ہے، پرسنل فیل کو ہمیں سامنے نہیں لانا چاہیے. اگر انہوں نے 2 بیویاں کی ہیں 3 بیویاں کی، بہرحال اس پہ آپ کی اپنی بات ہے، میری اپنی بات ہے. میں یہاں پر ایاز صادق صاحب اگر فون پہ آنا چاہیں لائیو تو بات کریں، ان پر بہت بڑا ایلیگیشنز ہے. اور سیکٹری قومی اسمبلی اگر وہ لائن پہ آنا چاہیں بات کرنا چاہیں ہم ان کو لیں گے، وہ ایکسپلینیشن دیں یہ کیا وکٹمائزیشن ہو رہی ہے اور کس طرح ہے، کیونکہ یہاں ہیرسمنٹ بھی ہے، اس میں میڈیکل کے طور پر بھی بہت کچھ کیا گیا ہے، بڑے ڈاکومنٹس ہیں. اور جو ایلیگیشن ہے وہ کیا ہے، کس طریقے سے ہے. ندیم افضل چن جنہوں نے کام کیا اور بہت کچھ ان کے پاس سینے میں بھی ہے، سامنے بھی ہے، انہوں نے بات چیت کی بھی ہے، ایاز صادق سے بھی ان کی بات چیت ہوئی ہے، ایاز صادق صاحب نے ان کو کیا جواب دیا ہے وہ چیزیں بھی باہر آ چکی ہیں. ہم ان کو موقع دیتے ہیں کہ وہ اپنے منہ سے بتائیں، اور ان کے اپریسیشن لیٹر بھی پڑا ہوا ہے، اور خورشید شاہ صاحب کو جو لیٹر انہوں نے دیا وہ بھی پڑا ہوا ہے کہ یہ جو ہے بہت بڑا ظلم کیا جا رہا ہے. اسی طریقے سے بلوچستان کے چیف سیکرٹری صاحب آپ نے بھی کچھ اسٹیٹمنٹ دیے، لوگوں کے پاس ریکارڈز ہو گئی ہیں، ان کے پاس پتہ ہے کہ آپ کو پریشر کون ڈال رہا ہے. آپ اگر آ کے آن ایئر بات کرنا چاہیں کہ پریشر کون ڈال رہا ہے تو وہ بھی بتا دیجئے. ایک چھوٹے سے بریک پہ واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین یہ بہت سارے ڈاکومنٹس ہیں، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں کسی وقت دکھا بھی سکتا ہوں، بہت کچھ ہے. میں صرف اتنا جملہ بولوں گا کہ جب ایک پورا ادارہ آپ کی تعریف میں اتنے بڑے بڑے لیٹرز لکھتا ہے، اپریسیشن دیتا ہے، آپ کی تعریف کرتا ہے، پورے منٹس بنتے ہیں، منٹس آف دا میٹنگ بنتے ہیں، اور خود یہ نذیر افضل چند کی تصویر ہے، دیکھ سکتے ہیں ان کا پورا منٹس ہے جو انہوں نے پورے سمری بنائی ہے. یہ اپریسیشن لیٹر ہے، یہ لیٹر ہے، یہ لیٹر ہے جو خورشید شاہ کو لکھا گیا ہے، بہت کچھ ہے. اس کے بعد چارج شیٹ دیکھیں تو وہ چارج شیٹ ہے جو کہ ایک ڈپٹی سیکرٹری یا ایڈیشن سیکرٹری کا کام نہیں ہے یہ سب ڈسپیچ کرنا اور یہ سب اس طرح کی چیزیں کرنا. آخر اتنی کیوں جس کی نشاندہی صاحب کر دیا، سمجھتے ہیں کہ یہ غلط تھا تو پھر یہ اپریسیشن کیوں ہے اور چارج شیٹ ہے. تو یہ بہت بڑے سوالات ہیں، اور میں نے تو کہا ہے کہ سیکرٹری جو قومی اسمبلی ہیں جس کو ایکسٹینشن ملتی جاتی ہے، یہ کون سا رول ہے؟ رؤف کلاسرا سے پوچھتا ہوں. اور دوسرا رؤف کلاسرا صاحب ایک لیٹر ہے جو آپ نے وہ 50 کروڑوں والا، وہ بھی ذرا سا بتائیے گا کہ کیا صورتحال ہے اس میں، کیا کہیں گے آپ؟ آخری سیکرٹری الیکشن کمیشن سیکرٹری قومی اسمبلی کو مسلسل ایکسٹینشن ہر آنے والا کیوں دے دیتا ہے سر؟ یہ خوش آمد مطلب اس ملک میں ڈاکٹر صاحب آپ نے ترقی لینی ہے، پروموشن لینی ہے، اس کے لیے خوش آمدی بن جائیں. اور یہ کیونکہ یہ رولنگ ہماری بیوروکریسی اور پرٹیکولرلی نیازی صاحب جو ہیں، کرامت حسین نیازی صاحب، یہ تو ہر دور میں یہ پچھلے تیسرا سپیکر ہے جس کے ساتھ گزارا کر کے جا رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں 3 سپیکرز کے ساتھ کون گزارا کر سکتا ہے جب تک آپ یہ خوش آمدی نہ ہوں، حکمرانوں کی ہاں میں ہاں نہ ملیں، ان کے کہنے پہ غلط کام نہ کریں. 116 برتیاں کی ہیں انہوں نے، یہ سپیکر یہ فہمیدہ مرزا صاحبہ نے، اور انہوں نے یہ ڈاکٹر کرامت نیازی صاحب، ان کو ڈاکٹری میں کہوں گا جو 8ویں دفعہ آ کے ایکسٹینشن لے جائے اور سپریم کورٹ کے احکامات کے باوجود لے جائے. کوئی ڈاکٹر بھی کر سکتا ہے، عام آدمی کی تو وہاں پہ بس کی بات نہیں ہے. یہ لوگ سوٹ کرتے ہیں یہاں پہ رولنگ لیڈ کو، جو سپیکر بیٹھا ہے جیسے کہیں جس طرح کہیں، انہوں نے کہیں پہ اعتراض نہیں کرنا. اور میرے ذرائع نے مجھے بتایا کہ ایک اجلاس میں جب ان کی 8ویں دفعہ یہ سمری پیش کی گئی، اور خود اپنی سمری بنا کے پیش کرتے ہیں کیونکہ سیکرٹری ہیں اس کے قومی اسمبلی کے، تو کسی ممبر نے اعتراض کیا کہ محترم آپ مہربانی فرمائیں ذرا تشریف لے جائیں، کسی اور کو موقع دیں. انہوں نے کہا جی میں ہارٹ کا پیشنٹ ہوں، اگر مجھے آپ نے ریلیو کر دیا تو میں پھر اپنا علاج کیسے کرواؤں گا. اس بنیاد پہ ان کو دوبارہ سیکرٹری رکھا گیا 8ویں دفعہ. سر ابھی آپ ویسے ان کو اپروول دے دیں، ان کے میڈیکل بلز ہیں آپ ویسے کنسیشن دے دیں، جیسے فہمیدہ مرزا صاحبہ نے لے لی، انہوں نے 40 لاکھ روپے اپنے علاج پہ وہاں پہ امریکہ میں خرچ کرایا، اور پھر جاتے جاتے تاحیات مرات لے لی، وہ بھی لمبی لسٹ ہے جو انہوں نے اپنے لیے بھی مرات لی، اور مصطفیٰ کھر صاحب سے لے کے اور دوسرے آنور جتنے بھی رہے ہیں وہ اسپیکر ہیں، صاحبزادہ فاروق علی خان سوری، ان سے لے کے گیلانی صاحب، حامد ناصر چٹھا، پھر اس کے بعد جتنے بھی زندہ آپ کے سپیکر ہیں، امیر حسین صاحب، سب کے لیے مرات وہ دے کے گئیں کہ تاحیات ان کو بھی رہے گی. سو یہ تو خوشامد کا کلچر ہے وہاں پہ. اور موسٹلی جو میں نے بتایا کہ انکمپیٹنٹ، انیفیشینٹ، اور جو یہ رولز لا کو آ کے گورن کرنے سے نفرت کرتے ہوں، اپلائی نہیں کریں گے، وہ ان کو سوٹ کرتے ہیں. میں ذرا رومانہ کاکڑ میں بات کرنا چاہوں گا. جو ہمارے دوست ابھی رشید گڈول صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک پالیسی بنی تھی کہ جو ڈیپوٹیشن والے ہیں اگر واپس بھیجنے تو بھیج دیں، فیئر انف، ٹھیک بات ہے. لیکن اس معاملے میں جو گھپلا کیا گیا وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے ڈاکٹر صاحب. بٹ ٹھیک ہے ڈیپوٹیشن والوں کو واپس جانا چاہیے، مان لی بات.
کہ یہاں پہ شمون ہاشمی صاحب تھے، جو میں آپ کو کیس اسٹڈی بتا رہا ہوں کہ کیسے یہاں پہ جو ہمارا ایک پنجابی مائنڈ سیٹ ہے وہ کیسے اپریٹ کرتا ہے، اور ہم نان پنجابی جو ہیں ان کو کیوں ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ KRL میں ایک PRO کے طور پر کام کر رہے تھے، وہ فہمیدہ مرزا صاحبہ سے ان کا پرانا کہیں سے کوئی لنک نکل آیا، ان کو اٹھا کے 18ویں گریڈ میں لائے، وہاں پہ قومی اسمبلی میں لائے ڈیپوٹیشن پہ، اور ڈاکٹر صاحب 2 سالوں میں ان کو گریڈ 20 ملا، اور جاتے جاتے فہمیدہ مرزا صاحبہ ان کو ضم کر کے گئی ہیں اور جوائنٹ سیکریٹری لگا کے گئی ہیں۔ اور شمون ہاشمی صاحب اپنے فیس بک پہ لکھتے ہیں کہ میں دنیا کا کم ترین وہ ہوں، جوائنٹ سیکریٹری ہوں جو سرو کر رہا ہوں۔ یہ آپ کو 2 سٹینڈرڈ بتا رہا ہوں کہ جب بلوچستان کی رومانہ کاکڑ آئے گی اس کو عبرت کا نشان بنا کے واپس بھیجا جائے گا۔ جب پنجاب سے شمون ہاشمی صاحب آئیں گے، ان کو یہاں پہ 18ویں گریڈ سے لے کے 20ویں گریڈ میں، جس کے لیے ایک بندے کو 58 سال کی عمر تک 56 سال کی عمر تک جا کے آپ کو ملتا ہے گریڈ، اس کے لیے کورسز کرنے پڑتے ہیں، پڑھنا پڑتا ہے، امتحان ہے، 100 لمبی ڈیٹیل ہے جو کرنی پڑتی ہے، اور فہمیدہ مرزا نے ان کو کیا۔ اور وہ اپنے شمون ہاشمی صاحب بڑی فخر سے اپنے فیس بک پہ اپنی سیکٹیرین افیلیشن بڑی انہوں نے لکھی ہوئی ہے کلیئر، کہ میرا فلاں فقہ سے فلاں چیز سے تعلق ہے، اینڈ آئی ایم پراؤڈ آف اٹ۔ ایک ایسا ملک جہاں پہ سیکٹیرین وائلنس ہے، جہاں پہ خوفناک قسم کی ڈویژن ہے، آپ ڈسکریج کرتے ہیں ایک قومی اسمبلی کا ریسپیکٹبل اتنی بڑی پوزیشن کا افیسر اگر اپنے فیس بک پہ یہ باتیں لکھے گا کہ مجھے فلاں سیکٹ سے میرا یہ تعلق ہے اور میں بڑا پراؤڈ ہوں، وہ چاہے میں لکھوں کوئی اور لکھے، جو غلط کام ہے اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کی افیلیشن ہے وہ سب کی ہوتی ہوں گی تو نہیں ہونی چاہیے تھی۔ ایک چیز باقی میں نے کہا، آپ نے کہا کہ یہ ایٹیچیوڈ کیوں ہے اس طرح کا، یہ میرا خیال ہے جب سے نواز شریف صاحب کی حکومت تھی ہمیں تو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے رومانہ کو بھی ایک دفعہ کہا تھا، میں کہ آپ ایک کام کریں، اپنا نام رومانہ کاکڑ کی بجائے رومانہ بٹ لکھ لیں، آپ کو کوئی نکالے گا بھی نہیں، آپ کو یہاں سے بھیجا بھی نہیں جائے گا، باقاعدہ کوئی اچھی پوزیشن ملے گی۔ یہ ہمارا لاہوری شیونزم ایک مائنڈ سیٹ بن گیا ہے۔ پنجاب اسمبلی لاہور میں ہے سر، اس میں خواتین کی 60 سیٹیں ہیں۔ آپ کسی ڈاکٹر صاحب چلے جائیں ذرا اس کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں الیکشن کمیشن کی، آپ یہ دیکھیں جو 60 خواتین ہیں لاہور میں، جو اسپیشل سیٹ کی جو پنجاب اسمبلی کے پورے ضلع میں وہاں تقسیم ہونے چاہیے 36، اس میں سے 34 خواتین لاہور شہر کی ہیں۔ آئی ایم ریپیٹنگ، 34 خواتین 60 میں سے صرف ایک لاہور کی ہیں۔ باقی آپ اپنی فیڈرل کیبنٹ کو دیکھ لیں، اس میں سے کس کس برادری کا کس کس میں شیئر ہے۔ سر یہ 50 کروڑ والی بھی تو آپ نے 50 کروڑ سر آپ نے ہے۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی 50 کروڑ اور اختر بلند رانا کا بھی ذکر کیا ہے سر، کیا ہے سر یہ سن لیں، یہ ڈاکٹر صاحب اب آپ کو کیا 50 کروڑ کی کہانیاں سناؤں؟ مطلب فہمیدہ مرزا صاحبہ جاتے جاتے 87 کروڑ روپے کا قرضہ معاف کرا گیا مرزا شوگر ملز کا۔ آپ جس کا آپ نام لے رہے ہیں وہ بڑا انٹرسٹنگ کیس ہے۔ یہاں پہ یہ سینیٹر وقار احمد خان صاحب تھے، گلزار صاحب کے بیٹے ہیں، یہ سینیٹر کے، جو مطلب فلدی رچ ہیں، جن کو ابھی یہ پچھلے دنوں ان کا 30 ملین پاؤنڈ کی ایک وہاں جائیداد کا جھگڑا چل رہا تھا لندن میں، دنیا بھر میں لیڈز لگی ہیں کہ پاکستان کا کون اتنا امیر ترین آدمی ہے جس کے وہاں پہ 30 لاکھ پاؤنڈ کی جائیداد کا ان کا مسئلہ چل رہا ہے۔ اور انہوں نے جو ابھی مجھے یاد آیا، انکم ٹیکس جو دیا ہے 7 لاکھ روپے سے بھی کم دیا اس نے، جن کا 30 لاکھ کی پراپرٹی کا جھگڑا وہاں پہ چل رہا تھا لندن میں وہاں پہ۔ اب ان کی کہانی سنیں سر، جب وہ نجکاری کمیشن کے چیئرمین تھے، مصروف نے اپنے ایک بینک اپنے دوست کے ایک بینک کو 50 کروڑ روپے اٹھا کے، جو آپ نے غریبوں کو بروزگار کر کے آپ نے نجکاری کی، آپ نے پیسہ اکٹھا کیا، وہ اٹھا کے انہوں نے دے دیا اپنے دوست کو، اس نے ان کو پوسٹ ڈیٹڈ چیک دے دیا نجکاری کمیشن کو، سارے کے سارے وہ ہوئے باؤنس ہوئے، اب نکل گئے 50 کروڑ روپیہ کھا گئے۔ اب جب یہ معاملہ وہاں پہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں آیا، یہ پچھلے 2-3 ہفتے پہلے، وہاں پہ نجکاری پہ ایک بریفنگ تھی، اس بریفنگ میں آڈیٹر جناب پاکستان نے سوال پوچھ لیا، اسی اسکینڈل کو انہوں نے بلند اختر رانا صاحب نے، ان کو جناب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی پڑ گئی، جن کا کام تھا وہ بھی آپ آڈیٹر جناب پاکستان کو بات کرنے دیں، ان کو بولنے دیں، ان سے پوچھیں کہ اسکینڈل کیا ہے، یہ 50 کروڑ روپے کی کیا کہانی، آپ کیا پوچھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی آپ ریلیونٹ سوالات کر رہے ہیں، آپ کراس ٹاک کر رہے ہیں، آپ کو کس نے کہا ہے؟ روہل اسکر صاحب ہمارے دوست ہیں، وہ بڑے بلکہ مجھے مل گئے اس دن قومی اسمبلی میں، تھوڑے سے ناراض بھی ہو رہے تھے، جی آپ نے یہ بات میرے حوالے سے کیوں کہہ دی، میرا مقصد یہ تو نہیں تھا، میں تو کہہ رہا تھا کہ کراس ٹاک نہ کریں۔ میں کہا فیئر، وہ کراس ٹاک نہ کریں، لیکن یہ تو بات پوچھیں سیکرٹری وہاں نجکاری کمیشن بیٹھے امجد علی خان صاحب کہ حضور انور 50 کروڑ روپے کا ٹیکہ لگایا ہے یہاں پہ وقار احمد خان سینیٹر نے، اور آپ وہاں پہ سیکرٹری بیٹھے ہیں، آپ لوگوں نے کیا پروسیڈنگ کی ہے؟ ان کا نام ECL پہ ڈالا ہے، کچھ ان کو گرفتار کیا ہے یا آپ نے نہیں کیا؟ چپ خاموشی، اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے کچھ اس میں انٹرسٹ ہی نہیں دکھائی۔ اس سے پہلے کہ مجھے کیس یاد آ رہا ہے سر، یہاں پہ ہمایوں اختر صاحب کا، یہ چودھری نثار علی خان صاحب اس وقت یہ تھے چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی تھے، اس پہ ہمایوں اختر صاحب پہ ایک آڈٹ پیرا آ گیا کہ مصروف جب یہاں پہ یہ وزیر تجارت تھے، انہوں نے ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ فنڈ سے لاکھ روپے کے ٹیلی فون کے سیٹ لیے، ان سے لاکھ روپے کے انہوں نے بیرون ملک انہوں نے ٹیلی فونز کالز کی تھی، جو کہ آپ کی ایکسپورٹ پروموشن کا فنڈ تھا، جو تاجروں سے ٹیکس لیتے صنعت کاروں سے، انہی کا پیسہ ہوتا ہے۔ جب آڈٹ پیرا بن گیا، یاسمین رحمان صاحبہ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے، بڑی اچھی پارلیمنٹیرین تھیں وہ،
यास्मीन रहमान साहब पढ़ के आती थी, मेहनत करती थी, अच्छी मेंबर थी पीएससी की। उन्होंने फैसला दे दिया कि इनसे पैसे रिकवर कराए जाएं, इनसे हुमायूं अख्तर खान साहब से। कोई गरीब नहीं है, गलत पैसे उन्होंने इस्तेमाल किए। सर आप यकीन करें 2 दिन बाद चौधरी निसार अली खान साहब ने दोबारा एक लेटर लिखा हुमायूं अख्तर खान को कि जनाब मेरी कमेटी को गलत फहमी हुई है, ये बड़े बेवकूफ लोग हैं, मैं अब आ गया हूं, मैंने रिव्यू किया है, आपका कोई कसूर नहीं, आपको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। जरा सियासतदानों का रोल देख लें कि कैसे। जमशेद दस्ती साहब से पूछ लेता हूं। जमशेद दस्ती साहब, ये पार्लियामेंट के जो स्पीकर होते हैं ये बहुत बड़ी चीज होते हैं, कस्टोडियन होते हैं एक बहुत बड़े इदारे के। अब फहमीदा मिर्जा 87 करोड़ रुपए का जो लोन माफ करा के जा रही है मिर्जा शुगर मिल्स का। अयाज सादिक साहब एक बहुत रेपुटेबल नाम है, बड़ा रिस्पेक्टेबल इंसान, बड़े अच्छे इंसान है। उसके बारे में अभी देखा आपने कि रऊफ क्लासरा साहब ने पूरा, और ये रुमाना काकड़ और ये धमकी और ये और इन्वॉल्वमेंट, क्या बात है, पता नहीं भाई। तीसरी चीज जो है वो ये है कि जनाब गीलानी साहब, उन्होंने भी अपने दौर में जो काम किया, बल्कि उनको तो जेल भी जाना पड़ा। तो क्या कहेंगे, ये कस्टोडियन का ये हाल है, क्या कहेंगे? अब आप देख रहे हैं कि जहाँ कहते हैं कि जमहूरियत के खिलाफ साजिश हो रही है, जमहूरियत के खिलाफ ये हो रहा है, जमहूरियत के खिलाफ एक बड़ा बुरा प्रापगंडा। अब ये जमहूरी लोग ही जमहूरियत को जिबा कर रहे हैं और इनका नाम ही नहीं है। ये तो आपको मैं सलाम पेश करता हूँ कलासरे साहब को, कि आपकी जुर्रत को सलाम है कि एक 700 परस्त एक माफिया बैठा है जो हर तरह का हमें जिबा करे, हर तरह से, हर रोजगार के हवाले से, अमन अमान के हवाले से, और एक लूट खसूट का बाजार गर्म, और एक चेयरमैन नैब को मुख्य मकाम पे लगाया गया है। इस चेयरमैन नैब के अपने दौर में करप्शन हुई है और मेरे इलाके में 2.5 मुरब्बे रकबा इस चेयरमैन नैब का, जिसको सिर्फ इसलिए लगाया गया ताकि हमारी करप्शन को क्लियर कर, हमें पाक साफ कर, अगर कोई उठे तो यकीनन देखो ना, वो मोहतरमा साहबा खुद भी तकलीफ में रही है, अल्लाह ताला दुनिया पे इनको भी पकड़ता है। और अफसोस है, इस सेक्रेटरी साहब का पॉइंट मैंने भी उठाया था, देखिए मैंने कहा जी, काफी सारे लोगों ने एक पॉइंट बात की थी कि यार ये जो हमारी तरक्कियां रुक रही हैं और हर तरह के काम रुका हुआ है। वजह यही है कि जब एक खुशामद माफिया बैठा है और उन्हें करप्शन के तरीके आते हैं और स्पीकरों को करप्शन करने का वो ढोंग सिखा देते हैं और कारगी साफ कर देते हैं, तो इसलिए उनको रखा जाता है, वरना तो कोई ऐसी नहीं बनती। तो यकीनन तौर पे एक बहुत बड़ी चीज है, मैं बहुत कुछ देख रहा हूँ, यकीनन एक शर्मनाक बात है, अगर कोई सच बोले तो फिर वो मुजरिम होता है, तो इसकी कौन देखभाल करेगा? नैब भी इनकी है, इदारे भी इनकी। ठीक है, मैं जरा सा रशीद गोल्डन साहब, ये जो सेक्रेटरी कौमी असम्बली है, इनको एक्सटेंशन पे क्या कोई और पाकिस्तान में इस काबिल नहीं है, या वाकई जो रऊफ क्लासरा और जमशेद दस्ती साहब ने कहा है कि जी जो खुशामद पसंद है और हर काम स्पीकर के कहने पे करेगा, जिस तरह वो चाहेगा उसको एक्सटेंशन मिलती जाएगी? डॉक्टर साहब 2-3 बातें हैं। रऊफ क्लासर साहब बिल्कुल बात करके कि पीएससी के सारे मेंबरान ऐसे हैं। मेरा ताल्लुक एमक्यूएम से है और एमक्यूएम वाहिद जमात है जिस सब्जेक्ट में कमांड होती है उस कमेटी में डालते हैं। मैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में हूँ, फाइनेंस में भी हूँ, और टेक्सटाइल में मेजॉरिटी की बात मैं क्लियर कर रहा हूँ आपको। अल्हम्दुलिल्लाह हर दफा इनके जितने चैनल्स वाले बैठे होते हैं, साफी आजाद बैठे होते हैं, वो रिपोर्ट भी करते हैं कि वो उसको पॉइंट याद दिलाते हैं कि यहाँ गलती है, चोरी है, चकारी है, इसको वापस दो। इसके बाद बात करते हैं कि वो कह रहे थे यास्मीन रहमान वाला केस आपकी नॉलेज में है? यास्मीन रहमान वाला केस जो था और ये सेनेटर वकार वाला केस, ये तो सामने मैंने पढ़ा हुआ है सर पूरा का पूरा। इस 2 हफ्ते पहले 3 हफ्ते पहले जो मीटिंग हुई थी, मैं यूके गया हुआ था, तो उस मीटिंग में नहीं था मैं, तो ये सारी बातें पता होती मुझे। और कौमी असेंबली की इसका बता देना, सेक्रेटरी का क्या उनके पास है? नहीं, अच्छे काबिल इंसान है, उसमें नहीं, मसलन ये एक्सटेंशन आप मसलन और जो पाकिस्तान में रिटायर्ड हो गए, मैं कुछ चीफ जस्टिस तो पाकिस्तान रिटायर्ड हो गए, वहां पे भी तो एक फकीर क्या कौन थे, वो नाम था, वो रजिस्ट्रार थे, कौन थे उनका, वो भी तो 4 दफा। तो यही तो सवाल है, मैं यही सवाल कर रहा हूँ, ऐसे लोग क्यों? मैं यही सवाल कर रहा हूँ, रूल्स एंड रेगुलेशन सबके लिए अक्रॉस द बोर्ड, जबान की मसलक की बेस पे नहीं चाहिए। अब रऊफ क्लासर साहब ने एक और बात की कि असेंबली में सिर्फ पंजाबियों को नौकरी मिलती है। अगर वो रऊफ क्लासर साहब वाकई पाकिस्तान के ब्रॉडवे में बात करते हैं, खुले विजन के साथ बात करते हैं, मैं इनको दावत देता हूं कि सिंध गवर्नमेंट को भी थोड़ा चेक कर ले कि 60-40 रेशियो है, जिसका 40 रेशियो उसको 40 रेशियो भी नहीं मिलता मुलाजमत में। रऊफ क्लासर साहब की वहां आवाज नहीं उठती।
نہیں ان دیکھیں یہ تو بڑی بات ہے، پنجاب سائڈ کا آدمی میں اچھی بات میں تو اپریشیٹ کر رہا ہوں اس کو، میں غلط نہیں کر رہا، تو آپ اس کو کرنا، آپ سندھ میں آپ تھوڑا سا اس بات ہم تو آواز اٹھاتے ہیں نا، جہاں ظلم ڈاکومنٹ دیں آپ ہمیں، ہم آن ایئر کریں گے، ظلم ہوتا ہے بالکل صحیح، آپ دیتے بھی تو نہیں ہیں، بالکل دیں گے آپ کو، بالکل دیں گے، ساری چیز اگر یہ ناجائز ہو رہا ہے سندھ میں صرف سندھی اردو اور کسی کو نہیں کرنا ہے تو دیجیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہو، فائنانس کمیٹی ہو، آج میں آپ کو ایک اور چیز انکشاف کروں، آج 7-8 مہینے حکومت کو ہو گئے، میں فائنانس کمیٹی کا ممبر ہوں، ممبر تو سارے بن گئے، چیئرمین اب تک نہیں بنا، جب چیئرمین نہیں بنا تو میٹنگ ایک بھی نہیں ہوئی فائنانس کی۔ پاکستان کا فائنانس اس وقت تکلیف میں ہے، اکنامک تکلیف میں ہے، اس کمیٹی کا کام ہے مانیٹر کرنا، ہر بجٹ، ہر سیکٹر بجٹ، جو جتنا منسٹری میں بجٹ ہے اس کو مانیٹر کرنا، اس کو انالائز کرنا اور جسٹیفائی کرنا کہ واقعی اتنا بجٹ ہونا چاہیے۔ یار یہ بتا، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اپنا رول ادا کر رہی ہے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں بہت سارے ممبر، کیا ہے اتنے سارے لوگوں پر آبجیکشن موجود ہے، اسی کو دیکھ لیجئے چلے۔ اچھا اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ یہ جو اختر بلند رانا صاحب نے جب ایشو اٹھایا، وہ کہتے ہیں کہ جی ممبروں نے منع کر دیا ہے کہ جی آپ اس ایشو کو اٹھائیں، 50 کروڑ کا ایسی بات نہیں ہو سکتی، میں اس وقت یو کے میں تھا، مجھے علم نہیں ہے، لیکن اتنے ممبر اچھے ہیں بہت سارے کہ ہر ایشو پہ آواز اٹھاتے ہیں ڈاکٹر صاحب، لیکن بہت سارے ممبرانز کا بیک گراؤنڈ فائنانس اکاؤنٹس نہیں۔ آرگنائزیشن ہے جن کی آڈٹ نہیں ہوتا ہے، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اس میں چیختے ہیں۔ یاسمین رحمان کا نام انہوں نے بہت زبردست لیا، اس خاتون نے تو بہت فائٹ کی، اس کے اگینسٹ بہت لوگ ہوئے، لیکن کیا ہوا؟ میں بتاؤں ڈاکٹر صاحب، بدقسمتی اس ملک کی کہ پاکستان میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں جو آڈٹ پیراز ہیں، جس آڈٹ پیراز پہ ہم بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں، آج 17 سال 18 سال پورا آڈٹ پیراز بھی اب ڈسکس ہو رہے ہیں، یا 3 سب کمیٹیاں بنی اب کہ اس کو جان چھوڑا۔ ہاں چودھری صاحب نے بڑا اچھا کام کیا، لیکن اتنا پرانا کیس تھا کہ وہ بھی 5 سال میں پورے نہیں کر سکے، وہ چھوڑ کے بھی چلے گئے تھے۔ ابھی خورشید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے 3 سب کمیٹیاں بنائی ہیں کہ بھائی 3-4 سال آپ دیکھو گے، 3-4 سال آپ دیکھو، تاکہ جب ہم 2 سال کے بعد آج 2014 میں پہنچ جائے۔ ڈاکٹر صاحب 18 سال پرانے آڈٹ پیراز کمیٹی کا ایک چیئرمین جس کے اوپر خود ایلیگیشن، اس کا کیس نیب میں پڑا ہوا ہے، تو بتائیے اس کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اپنے چیئرمین بنا دیا۔ خدارا کیا کانسیپٹ؟ میرا کام نہیں تھا، گورنمنٹ آف پاکستان یہی تو بات ہے نا، یہی آپ کا کام نہیں ہے، لیکن آبجیکٹ تو کریں، آپ آبجیکشن تو کریں سر۔ ہم نے جہاں تک بولنا تھا، جس نے بولنا تھا، آپ صاف ستھرا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے سر۔ سر گورنمنٹ آف پاکستان سر، ٹھیک ہے، گورنمنٹ آف پاکستان لیڈر کو بنائے گی۔ ناظرین میں پھر کہنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ جو سیکٹریز ہیں جن کے سب کے نام میں نے لیے ہیں، بھائی میں اپنے پروگرام میں چاہتا ہوں کہ آپ اگر کوئی جسٹیفیکیشن دینا چاہیں، اپنی بات کہنا چاہیں، آپ کے پوائنٹ آف ویو بھی آن ایئر کرنے کو تیار ہیں۔ جناب قومی اسمبلی کے سینئر ترین جو سیکٹری ہیں وہ اگر آنا چاہیں، بات کرنا چاہیں، اور جن کے اوپر بڑا ایلیگیشن آ رہا ہے کہ ان تمام چیزوں کو وہی مانیٹر کر رہے ہیں، پھر ایاز صادق صاحب بڑے ریسپیکٹیبل آدمی ہیں، اسپیکر ہیں، اگر وہ بات کرنا چاہیں موسٹ ویلکم۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چیف سیکرٹری بلوچستان، آپ جو ہیں وہ آپ پر بھی بات آ رہی ہے کہ آپ کسی کے آرڈرز کے اوپر یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، اور آپ نے کسی سے کہا بھی ہے۔ اور افضل چند صاحب آپ نے بھی ملاقات کی ہے، بہت کچھ کہا ہے، آپ کے تو بڑے لیٹرز بھی پڑے ہوئے ہیں خاص طور پہ اس کیس کے حوالے سے، اگر آپ آ کے کچھ بولنا چاہیں تو بتائیں۔ خورشید شاہ کو آپ نے لکھا، ایگزیکٹو جو سمری ہے اس میں آپ نے لکھا، اپریسیشن لیٹر دیا، بہت کچھ لکھا، تو بتائیں آ کے قوم کو کیوں چھپ کے بیٹھے ہوئے کہ ملاقات میں آپ کی کیا بات ہوئی اور آپ کیوں چپ ہو گئے۔ تو میں سب کو دعوت دے رہا ہوں اگر بولنا چاہیں، اور ان کے چیف منسٹر سندھ کو بھی اپروچ کیا ہے، بلوچستان کو بھی اپروچ کیا گیا، ڈاکٹر مالک صاحب کو، لیکن وہ پلٹ کرنی ہے، اور جب ہم کچھ کہتے ہیں بعد میں تو کہتے ہیں یار ہمیں کانٹیکٹ کیوں نہیں کرتے۔ ایک چھوٹا سا بریک پھر واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک اہم بات کہ ندیم افضل چند صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں، انہوں نے کانٹیکٹ کیا، ان کی مہربانی کہ انہوں نے اس موقع پہ۔ ندیم صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل آ رہی جناب۔ نہیں صاحب میں ذرا سا ایک کیس ڈسکس کر رہے تھے، ہمارے ساتھ گیسٹ ہیں، رؤف کلاسرا صاحب بھی ہیں، اپنا بوڈھیل صاحب بھی ہیں، دستی صاحب بھی ہیں۔ ایکچولی رومانہ کاکڑ کے صاحب کے حوالے سے یہ نیشنل اسمبلی میں جو وہاں پر خواتین کو جو ہے ہیرسمنٹ کی جاتی ہے اس کے اوپر بات ہو رہی تھی، اور چارج شیٹ پڑی ہوئی ہے، بہت کچھ پڑا ہوا ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا ایم این اے اینڈ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے حوالے سے 20 جو ایگزیکٹو سمری ہے اس میں آپ نے ان کے کام کو بہت سراہا ہے۔ اس کے علاوہ ان کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی طرف سے اپریسیشن بھی ہے۔ پھر ایک بہت بڑا لیٹر ہے، ایک امپورٹنٹ لیٹر ہے جو آپ نے خورشید شاہ کو لکھا ہے، جس میں تھوڑا سا لفظ پڑھ دیتا ہوں، میرے استحقاق کو مجروح کیا اور انہوں نے جونین افسران کے خلاف
چاشی تیار کر کے ان کو ہراساں کرتے رہے اور اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا، جونیئر افسران کو من مانی دھمکیاں دیتے رہے، ان کی سرکاری خدمات کو داغدار کر دیا، خاص طور پہ خاتون آفیسر کو انکوائری کے نام پر ہراساں کرتے رہے، اور بہت کچھ ہے. کیا کہیں گے اس کے اوپر آپ؟ ڈاکٹر صاحب یہ قصور تو میرے ہی ہے، کیونکہ میں پی ایس سی میں تھا جب میں چیئرمین بنا تو میرے پاس 34 کا سٹاف تھا، اور انفارچونیٹلی بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ کوئی بندہ کام کرنے کے لیے تیار تھا. میں نے کرپٹ لوگوں سے وہاں سے نکالنا. ایک پنجابی مافیا ہے ہماری اسمبلی میں جو کرپٹ بھی ہے، وومنائزر بھی ہے، اور ساری خوبیاں اس میں ہیں. اس کرپٹ مافیا کے خلاف میں نے لکھا، جس میں نیکسٹ سیکرٹری نیشنل اسمبلی ہے، اس کے خلاف میں نے اس وقت کی میڈم اسپیکر کو لکھا ان رائٹنگ. وہ چاہتا تھا کہ اپنے پلاٹس کی انکوائری اور بہت سارے معاملات، جس میں مانیٹائزیشن کار کے اوپر بھی اس کا لیٹر میں نے اس کے خلاف لکھا. پھر ایک قمر سہیل لودھی ایڈیشنل سیکرٹری ہمارے دور میں انڈکٹ ہوا، اس کے خلاف میں نے پورا ایک لیٹر لکھا، اس کے خلاف چارج شیٹ. پوری پی ایس سی کی کمیٹی نے، سردار ریاض صادق صاحب نے مجھے رائٹنگ لیٹر لکھا کہ اسٹاف کامن نہیں کرتا. میں نے ان کے لیٹر کے بیہاف پہ میڈم اسپیکر کو لیٹر لکھا. لیکن ہمارا دور تو ختم ہو گیا. وہ سارا نزلہ میں تو کیونکہ سیاسی بندہ تھا، میرا تو کر کچھ نہیں سکتے تھے. انہوں نے ہمارے اسٹاف، جس اسٹاف کو پوری پی ایس سی نے تعریف کی ہے، جس اسٹاف کو اپریسیشن لیٹر پوری پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے دی ہے، اور میں اون کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ میرے اسٹاف میں سے اگر کسی نے ایک پیسے کی بھی کرپشن کی ہے تو اٹس مین کہ ندیم افضل چاند نے کی ہے، اور میں اس کا خود ذمہ دار ہوں، میں اون کرتا ہوں. لیکن جو لوگ ایمانداری سے جنہوں نے کام کیا، بدقسمتی یہ ہے کہ ان میں ایک سپرڈینٹ آصف تھا، سلامت تھا، یہ میڈم تھی، کیونکہ ان کا تعلق کیونکہ بلوچستان سے یا چھوٹے صوبوں سے تھا اور ہماری حکومت بھی نہیں تھی. تو اب میں ان کے خلاف انکوائریاں کی گئی، اور ایک پوری ہیرارکی ہوتی ہے. وہ رپورٹ جس کو میٹ کیا آڈٹ نے، جس کو پرنٹنگ کے لیے لیجسلیشن براؤز سے پروف ریڈنگ ہوئی، ایڈیشنل سیکرٹری کے سائن، سیکرٹری نے پھر پوری کمیٹی نے اپروو کی اور سارے ممبران کو پڑھنے کے لیے دی. بھائی اگر کسی نے غلطی کی ہے تو ہوتا ہے، ایک آڈٹ پیرا کو مس ہوتا ہے، اس کو کارریجنڈم ایشو ہو جاتا ہے. لیکن اگر کرپشن کیا ہے تو پھر پوری ہیرارکی میں آپ 3 افسروں کو چوز تو نہیں کر سکتے نا. پھر جنہوں نے سائن کیے ہیں، جنہوں نے پڑھی ہے، جنہوں نے ہاؤس میں لے کی ہے، پھر وہ سارے ذمہ دار ہیں. اور باقی اسمبلی میں ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے بھی لڑکیوں کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا ہے، وہ اب اس کے اوپر ایک علیحدہ پروگرام کر لیں، اتنا ٹائم تو نہیں ہوگا. لیکن یہ حقیقت ہے کہ نیشنل اسمبلی میں کوئی عورت کام نہیں کر سکتی باعزت طریقے سے. ٹھیک ہے، چھوٹے صوبے سے تعلق ہو وہ بالکل نہیں کر سکتی. رؤف کلاسر صاحب کیا کہیں گے؟ چند صاحب نے تو بہت کچھ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ اور آپ کی بات کی تائید کر دی انہوں نے. چند صاحب کی ایک بڑی چند صاحب کی کوالٹی ہے کہ کھل کے بولتے ہیں. یہ اپنی پارٹی میں بھی مجھے یاد ہے بڑے ان پاپولر تھے، سٹینڈز ان کا ہمیشہ کلیئر بات کرتے، ڈٹ کے کرتے ہیں. ایک تو میرا خیال چند صاحب ہمیں یہ بھی بتائیں کہ ان کی اسپیکر صاحبہ کیوں ایکشن نہیں لیتی تھی ان کی درخواست پہ، جیسے انہوں نے لکھا کئی دفعہ ایشو کو ریز کیا. اور دوسرا، کیا یہ بات سچ ہے کہ یہ ایاز صادق صاحب ناراض ہیں اتنے رومانہ کاکڑ سے یا کچھ اور لوگوں سے کہ نیسپاک کے کچھ آڈٹ پیرے تھے جس میں مصروف نے بہت کچھ ارریگولیرٹیز کرانے کی کوشش کی تھی، اور باقاعدہ نیسپاک کے جو ہیڈ کو ہٹایا گیا، اس نے عدالت میں جا کے بتایا کہ ایاز صادق صاحب نے میرے اوپر دباؤ ڈالا تھا کہ یہ کچھ لوگوں کی یہاں پہ پروموشن کروانا چاہتے تھے انلیگلی، جس پہ میں نے انکار کیا. اور انہوں نے آڈٹ پیروں کے بعد جو اس کے منٹس بنے ان کو آ کے مینوور